من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مسائر الخلق وأواقب العمر ونحمده على عظیم احسانه ونیر برحان ونوامی فضله وامتنان جلت عظمت والصلاة والسلام على النبی العمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشم ابی القاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ درود پڑھتے ہیں نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے یہ ہفتہ وار ایک نشست ہے پروردگار عالم اس میں شرکت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ تمام ہی کا فردن ایک تعاون ہے کہ آپ شرکت کرتے ہیں تو یہ سلسلہ قائم ہے اور اسی طرح یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا ہم نہ ہوں گے لیکن ذکر اسی طرح جاری و ساری ہے میں نے بہت ہی مشہور و معروف ہے مبارکہ کہ جس میں خالق دو جہاں نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور اولاد کی کمی سے ضرور آزمائیں گے رسول ایسے صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں پوچھا گیا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مفہوم کیا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خالق اور مالک پروردگار ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے اس عالم کی جانب منتقل ہونا یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے اور خالق دو جہاں نے ہر شخص کو آزمائش میں رکھا ہوا ہے اور جب وہ آزمائش میں رکھتا ہے تو اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں وہ فرماتا ہے اور ہم تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور اولاد کی کمی سے ضرور آتے ہیں ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی کا ثمر اس کی اولاد ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے زندگی کا ہم آغاز کرتے ہیں اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے ہدف ہم مقرر کرتے ہیں ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تقاضا کرتے ہیں اب تک میری اور زندگی اور آپ کی زندگی جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو کس طرح ہم نے ہدف معین کیے اور جب اس ہدف کو ہم حاصل کر لیتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک نیا ہدف ہمارے ذہن میں جنم لیتا ہے اور اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے خود انسان کی اپنی زندگی کہ وہ منصب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ بہترین گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ دنیاوی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے پھر پروردگار عالم انسان کو اس منزل پر لے آتا ہے کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ پروردگار عالم اولاد کی صورت میں مجھے بیٹا عطا فرمائے اور وہ
پروردگار عالم یا رحمت کی صورت میں یا نعمت کی صورت میں انسان کی گود کو بھر دیتا ہے، اور وہی اولاد جب پالتا ہے پروان چڑھتی ہے، اور ماشاءاللہ وہی اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار ہو تو زندگی شاد رہتی ہے، زندگی بہترین رہتی ہے، اور ماں باپ کی اس حیات میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس کے سامنے پروان چڑھتی ہے۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے وہ دن انتہائی خوش نصیبی کے دن ہوتے ہیں کہ جب اس کی اولاد اس کے سامنے پروان چڑھ جائے، نوجوانی سے جوانی کی منزل پر آ جائے۔ بہت توجہ کرتی ہے۔ اور وہی اولاد جب اس دنیا میں ترقی کی سیڑھیوں کو طے کرتی ہے، ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ کمال کی منزل پر پہنچ جاتی ہے، انسان فخر سے کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا فرزند ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ خالق دو جہاں نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت لے کر بھی آزماتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اس نے آزمائش میں انبیاء کو رکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائش میں رکھا کہ فرزند کو، کیا کوئی باپ ایسا ہے اتنے حوصلے والا کہ اپنے فرزند کو اپنے سامنے لٹائے اور اس کے گلے پر چھری رکھے؟ بہت توجہ کریے گا۔ محبوب الہی ہیں، اطاعت الہی میں کامل ہستی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خلیل ہیں۔ پروردگار عالم خواب میں دکھلا رہا ہے، اور اس خواب کو اپنے فرزند سے جیسا خواب دیکھا تھا ویسا خواب بیان کر رہا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ باپ نے خواب کا لفظ استعمال کیا، بیٹے نے خواب کے لفظ کو بدلا اور عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ خلیل اللہ اور بیٹا ذبیح اللہ۔ باپ نے اس خواب کو عملی طور پر اظہار کے لیے پورا عمل انجام دیا، فرزند کو تیار کروایا۔ زوجہ نے پوچھا کہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں میرے فرزند کو؟ تو کیا فرمایا؟ میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حوصلہ جناب ابراہیم، حوصلہ جناب ابراہیم تو اس فرزند کو اس منزل تک لے آئے اور اپنے سامنے لٹایا۔ بہت توجہ کریے گا۔ ایک باپ کے لیے کتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے فرزند کو اپنے سامنے لٹائے اور اس کے بعد گلے پر چھری رکھے، اور ماں کا فقط اور فقط اتنا حوصلہ ہے کہ گلے پر ہلکا سا چھری کا نشان آ جائے، ماں اسے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اور جب ماں کو وہ پورا واقعہ معلوم ہو تو ماں بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ سوچتی ہوئی دنیا سے چلی جائے کہ اگر میرے فرزند کے گلے پر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ بس پروردگار عالم نے انبیاء کو اولاد عطا فرمائی اور پروردگار عالم نے آئمہ کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ انہیں فرزندوں میں ایک فرزند علی اکبر ہے۔ اگر میں کہوں ہم شکل نبی تو ہو سکتا ہے کہ مفہوم محدود ہو جائے، لیکن جب میں کہوں شبیہ پیغمبر تو مفہوم زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اب شکل نبی فقط اور فقط صورت شکل ملتی ہے، لیکن میں کہوں کہ شبیہ پیغمبر، اس کا مطلب ہے کہ ہو بہو جیسے پیغمبر ویسے شبیہ پیغمبر۔ بہت توجہ کر کے حسین ابن علی نے نانا کے بعد، یعنی ظاہری طور پر نانا کے رخصت ہونے کے بعد برسوں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں نانا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا،
پروردگار عالم نے حسین ابن علی کی تسکین کے لیے فرزند عطا فرمایا جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے. انتہائی مہمان نواز، انتہائی بااخلاق، عالم مسائب میں میرے مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہم شبیہ پیغمبر کو بھیج رہے تھے میدان میں، کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ پروردگار تو گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے. یعنی امام وقت نے اتنے فضائل کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر کے بیان کیے. اب وہ فرزند، ماں کی آرزو ہوتی ہے، ماں کی تمنا ہوتی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا فرزند میری زندگی میں اس کے چہرے پر صحرا سج جائے. جب جناب فاطمہ صغرا مدینے میں ہے نا اور حسین ابن علی رخصت ہو رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے، کیا جملہ فرمایا تھا؟ بیٹی فاطمہ صغرا جب علی اکبر کی شادی ہوگی تو ہم تمہیں بلوا لیں گے. بہنوں کو عرض ہوتی ہے، بہنوں کو تمنا ہوتی ہے کہ ان کے بھائی کی شادی ہو اور بھائی کی شادی میں بھرپور شرکت کرے. یہی ہم شکل پیغمبر ہیں. ولادت ہوئی اور شب میں جناب ام لیلہ یہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی کہ جب علی اکبر اپنے گہوارے میں ہوتے اور رات کی تاریکی ہوتی تو میں علی اکبر کے گہوارے پر کچھ سایہ دیکھتی. میں پوچھتی کہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا مولا فرماتے ام لیلہ میں حسین ہوں. کہا آقا آپ رات کی تاریکی میں علی اکبر کے گہوارے کے قریب ہیں. کہا ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی ہے. جب بغیر موسم کے پھل مانگا حسین ابن علی نے دست مبارک بڑھایا اور وہ بے موسم کا پھل دے دیا. وہی جوان فرزند ہو اور کربلا کا میدان ہو اور 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس ہو. بس عزیزو میں ربط مسائل سے پہلے ایک روایت اور بیان کروں گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا. پیغمبر ظاہری طور پر دنیا سے جا چکے اور کچھ دنوں کے بعد مسجد میں پیغمبر کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک بزرگوار مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے؟ اصحاب نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں. ایک مرتبہ آنے والا بزرگ نے کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی عکس ہے؟ کوئی عکس ہے؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھے صاحب بھی کھڑے ہوئے، بازو تھاما بزرگ کا اور کہا ہاں رسول اللہ کا عکس ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ انہیں مسجد سے باہر لائے اور ایک دروازے کے قریب آئے اور آنے کے بعد دستک دی. میرے آقا مولا حسین ابن علی نے دروازہ کھولا. آنے والے نے اپنا تعارف کرایا تو حسین ابن علی نے فرمایا میں نبی کا نواسہ ہوں. تو ایک مرتبہ آنے والے بزرگ نے کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی عکس ہے؟ میرے آقا مولا نے سنا، واپس پلٹے، کچھ لمحے گزرے، پھر واپس آئے، علی اکبر کو ساتھ لے کر گئے. ایک مرتبہ ان بزرگ نے دیکھا اور کہا جو شمائل مصطفیٰ میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں آپ کا فرزند ویسا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا مولا نے کہا اگر تمہارے پاس بھی ایسا ہی خوبصورت فرزند ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہا 7 پردوں میں رکھتا کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. اس وقت میرے آقا مولا نے گریہ کیا اور کربلا کا منظر سامنے آ گیا. یہی میرا فرزند ہوگا اور 3 دن کی بھوک ہوگی اور 3 دن کی پیاس ہوگی. بس عزادارو عاشور کی شب میں جناب ام لیلہ نے علی اکبر کو بلایا. کہا بیٹا علی اکبر میں غیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، دیکھو ثانیہ زہرا کے سامنے کل مجھے شرمندگی نہ ہو. ایک مرتبہ ہاشمی شیر نے کہا مادر گرامی اس رات کی صبح تو ہونے نہ دیجیے گا. بس عزیزو عاشور کی شب گزری اور دن نمودار ہوا. حجاج ابن مسروق کو روک دیا اور کہا بیٹا علی اکبر ذرا میرے قریب آؤ، میرے نانا کے لہجے میں اذان کہو. علی اکبر آئے، اذان کہی اور کہا جب آسمان پہ صبح کا تارا ہوا گیا، بھائی بہن میں ہونے لگی غم کی داستان.
اکبر سے اشک بھر کے یہ بولے شہ زماں وقت نماز صبح ہے میرے نوجوان ارمان کچھ تو دکھیا بہن کے نکال دے آج آخری اذان میرے یوسف نماز دے علی اکبر نے اذان کہی اور نماز ہوئی اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی وقت گزرا علی اکبر آئے حسین کے پاس کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے حسین نے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے بیٹا علی اکبر کاش تمہارے پاس بھی تم جیسا ہی جواب فرزند ہوتا پھر میں دیکھتا کس طرح جنگ کی اجازت دیتے ہو علی اکبر کو اجازت نہ ملی کچھ دیر کے بعد علی اکبر آئے جناب زہرا کے ہاتھوں سے بنا ہوا رومال باندھا اپنے دونوں ہاتھوں پر حسین کے پاس آئی کچھ نہیں کہا اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھایا کہا بیٹا علی اکبر آج تو ایسا کر لیا آئندہ نہ کرنا تم میرے نانا کی شبیہ ہو تم میرے نانا کی شبیہ ہو بس عزادارو علی اکبر کو اجازت ملی آئے خیمے گاہ میں جناب ثانی زہرا نے دیکھا علی اکبر رخصت کے لیے آئے بیویاں گریہ کر رہی تھی راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ 18 مرتبہ گرا 18 مرتبہ اٹھا جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی پیچھے سے کرتے کا دامن تھام لیتی تھی اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو شانہ تھام دی وہ شہزادی سکینہ تھی جو کہہ رہی تھی بھیا علی اکبر جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا بس عزادارو علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا آخری دو جملے سن لیجئے لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا اور دارالامارہ میں پہنچا ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے حسین کے سر کو دیکھا کہا حسین تم اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے ایک مرتبہ چاہنے والی بہن آگے بڑھی اور کہا ابن زیاد علی اکبر کی شہادت نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے آیا راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا اپنی سواری پر سوار تھا ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک گھر سے کسی بیوی کے روٹی کے صدائیں بلند ہو رہی ہے وہ بیوی شدت کے ساتھ گریہ کر رہی ہے راوی کہتا ہے میں نے سواری کو روکا میں اس انتظار میں تھا کہ گھر سے کوئی باہر آئے میں معلوم کروں یہ کس کا گھر ہے وہ بیوی کون ہے جو شدت کے ساتھ گریہ کر رہی ہے راوی کہتا ہے کچھ دیر گزری دروازہ کھلا میں نے دیکھا ایک کنیز گھر سے باہر آئی میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے تو ایک مرتبہ اس کنیز نے کہا یہ نبی کے نواسے حسین ابن علی کا